السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم جماعت ہشتم مضمون سائنس میں سبق نمبر 5 جوہر کی اندرونی ساخت یہ سبق دیکھیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس سبق کی شروعات کر چکے ہیں، جس میں ہم نے جوہر کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور ڈالٹن کا جوہری نظریہ، تھامسن کی آلوچہ پوڈنگ جوہری ساخت کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم رودرفورڈ کی مرکزی جوہری ساخت کے ساتھ ساتھ بور کی مستقل مدار کی جوہری ساخت، یہ دو ساخت کا ہم ڈیپ میں مطالعہ کریں گے۔ رودرفورڈ کی مرکزی جوہری ساخت سن 1911۔ آرنسٹ رودرفورڈ نے اپنے مشہور تجربہ شعاعی نفوذ انتشار کے ذریعے جوہر کے اندرونی ساخت کا مشاہدہ کیا اور سن 1911 میں جوہر کی مرکزی ساخت کو پیش کیا۔ یہاں پر رودرفورڈ نے اپنے جوہر کی ساخت جو ہے ایک تجربے کے ذریعے بتائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ تجربہ کیا تھا۔ رودرفورڈ نے سونے کے بہت ہی پتلے 10 کی قوت نفی 4 mm ورق پر تابکار عناصر سے خارج ہونے والی مثبت باردار الفا ذرات کی بوچھار کی۔ سونے کے ورق کے اطراف ایک منور پردہ لگایا اور ذرات کے راستوں کا مشاہدہ کیا۔ انہیں امید تھی کہ جوہر میں مثبت باردار ذروں کی کمیت کی تقسیم اگر یکساں ہے تو مثبت باردار الفا ذرات کا ورق سے انعکاس ہوگا، لیکن غیر متوقع طور پر بے شمار الفا ذرات سونے کے ورق سے آر پار گزر گئے۔ چند الفا ذرات اپنے راستے سے چھوٹا زاویہ بناتے ہوئے منحرف ہوئے اور کچھ الفا ذرات کا بڑے زاویہ سے انحراف ہوا۔ مزید تعجب خیز بات یہ ہوئی کہ 20,000 میں سے ایک الفا ذرے کا ابتدائی راستے کی مخالف سمت میں انعکاس ہوا۔ کثیر تعداد میں الفا ذرات کا نفوذ کر جانا ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ سونے کے ورق میں جوہروں کے اندر بہت سارے مقامات کھوکھلے ہیں۔ کم تعداد میں جو الفا ذرات چھوٹا یا بڑا زاویہ بناتے ہوئے منحرف ہوئے، ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رکاوٹوں کی وجہ بننے والا جوہر کا مثبت برقیدہ اور ٹھوس حصہ جوہر کے وسط میں ہوتا ہے۔ اس تجربے کی بنیاد پر رودرفورڈ نے جوہر کی مرکزی ساخت کو حسب ذیل طریقے سے بیان کیا۔ نمبر 1، جوہر کے وسط میں مثبت باردار مرکزے ہوتا ہے۔ نمبر 2، مرکزے میں جوہر کی تقریباً تمام کمیت مرکوز ہوتی ہے۔ نمبر 3، منفی باردار الیکٹران مرکزے کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ نمبر 4، تمام الیکٹران پر موجود منفی برقی بار کا مجموعہ مرکزے کے مثبت برقی بار کے مجموعے کے مساوی ہوتا ہے۔ مخالف برقی بار متوازن ہونے کی وجہ سے جوہر برقی طور پر معتدل ہوتا ہے۔ نمبر 5، گردش کرنے والے الیکٹران اور جوہری مرکزے کا درمیانی حصہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ کرۂ نما خول میں گردش کرنے والی برقیدہ اشیاء کی توانائی کم ہوتی ہے۔ یہ طبیعیات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اس اصول کے تحت رودرفورڈ کی پیش کردہ ساخت میں جوہر قیام پذیر نظر آتا ہے۔ صرف تابکار جوہروں کو چھوڑ کر باقی تمام جوہروں میں استقلال ہوتا ہے۔ سن 1913 میں نیلسن بور کی پیش کردہ جوہری ساخت سے رودرفورڈ کی جوہری ساخت کا نقص دور ہو گیا۔ اب ہم بور کی مستقل مدار کی جوہری ساخت دیکھیں گے۔ بور کی مستقل مدار کی جوہری ساخت سن 1913۔ سن 1913 میں ڈنمارک کے سائنسداں نیلسن بور نے مستقل مدار والی جوہری ساخت پیش کرتے ہوئے جوہر کی استقلالی خاصیت کی وضاحت کی۔ بور کے نظریے کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، جوہر کے مرکزے کے اطراف گردش کرنے والے الیکٹران مرکزے سے مخصوص فاصلے پر
ہم مرکزی دائروی مدار میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مخصوص مدار میں رہتے ہوئے الیکٹران کی توانائی مستقل ہوتی ہے۔ نمبر 3، الیکٹران اندرونی مدار سے باہر کے مدار میں چھلانگ لگاتے وقت فرق کے مطابق ہی توانائی جذب کرتے ہیں اور باہری مدار سے اندرونی مدار میں آتے وقت بھی فرق کے مطابق توانائی کا اخراج کرتے ہیں۔ بچوں، یہاں پر بور کے مستقل مدار کا جوہری خاکہ بتایا گیا ہے، جس میں جوہر کا مرکزہ جو ہے مثبت برخیدہ ہوتا ہے اور الیکٹران جو ہے مختلف مدار میں مخصوص فاصلے پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ مرکزے سے جو سب سے نزدیک مدار ہوتا ہے اسے خول کے کہا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا خول ایل، پھر خول ایم اور سب سے آخر میں خول این ہوتا ہے۔ بور کی جوہری ساخت کے بعد مزید کئی جوہری ساخت کے نظریے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد نئی وجود میں آنے والی سائنس کی شاخ قدریہ میکانیات، کوانٹم میکینکس میں جوہری ساخت کا گہرا مطالعہ کیا گیا۔ ان تمام سرگرمیوں میں جوہری ساخت سے متعلق تسلیم شدہ کئی اصول درج ہیں۔ بچوں، اب ہم جوہر کی ساخت کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہم مرکزہ اور مرکزے کا باہری حصہ یہ سب اصطلاحات کی وضاحت کریں گے۔ مرکزہ، جوہر کا مرکزہ مثبت باردار ہوتا ہے۔ جوہر کی تقریباً تمام کمیت اس کے مرکزے میں مرکوز ہوتی ہے۔ مرکزے میں دو قسم کے جوہری ذرات ہوتے ہیں، مجموعی طور پر انہیں نیوکلیون کہتے ہیں۔ پروٹون اور نیوٹرون نیوکلیون کی دو قسمیں ہیں۔ اب ہم پروٹون کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پروٹون کو پی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پروٹون مرکزے میں موجود مثبت باردار ذرہ ہے۔ مرکزے پر موجود مثبت برقی بار اسی پروٹون کے سبب ہوتا ہے۔ پروٹون کو پی علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہر پروٹون پر مثبت بار +1 الیکٹران ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مرکزے پر کل مثبت بار ای اکائی میں ظاہر کرے تو اس کا تناسب مرکزے میں موجود پروٹون کی تعداد کے مساوی ہوتا ہے۔ جوہر کے مرکزے میں پروٹون کی تعداد عنصر کا جوہری عدد کہلاتی ہے۔ اسے Z علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک پروٹون کی کمیت تقریباً 1 یونیفائیڈ ماس ہوتی ہے۔ نیوٹرون برقی طور پر معتدل ہوتا ہے، اس لیے اسے N علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ مرکزے میں نیوٹرون کی تعداد کے لیے N علامت کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک یونیفائیڈ ماس جوہری کمیت والے ہائیڈروجن کے علاوہ بقیہ تمام عناصر کے مرکزے میں نیوٹرون ہوتے ہیں۔ ایک نیوٹرون کی کمیت تقریباً 1 یونیفائیڈ ماس ہوتی ہے، جو پروٹون کی کمیت کے تقریباً مساوی ہے۔ اب ہم مرکزے کا باہری حصہ دیکھیں گے۔ جوہر کی ساخت میں مرکزے کے باہری حصے میں گردش کرنے والے الیکٹران اور مرکزہ و الیکٹران کا درمیانی خلا شامل ہے۔ الیکٹران منفی باردار ذرہ ہے اور اسے ای علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہر الیکٹران ایک اکائی منفی بار -1 ای کا حامل ہے۔ الیکٹران کی کمیت ہائیڈروجن جوہر کی کمیت سے 1800 گنا کم ہوتی ہے، اس لیے الیکٹران کی کمیت بے حد معمولی ہے۔ جوہر کے مرکزے کے باہری حصے میں الیکٹران مرکزے کے گرد مختلف مدار میں گردش کرتے ہیں۔ مداری حصے کی شکل ساخت سہ آبادی 3 ڈائمینشن ہونے کی وجہ سے اسے مدار نہ کہتے ہوئے غلاف یا خول، جسے انگلش میں شیل کہا جاتا ہے، الیکٹران کی توانائی
اس کے خول پر منحصر ہوتی ہے۔ جوہری مرکزے کے باہر الیکٹران کی تعداد مرکزے کے پروٹون کی تعداد کیپٹل Z کے مساوی ہوتی ہے، اس لیے برقی بار متوازن ہونے سے جوہر برقی طور پر معتدل ہوتا ہے۔ الیکٹران کی کمیت بے حد معمولی ہونے کی وجہ سے جوہر کی کمیت خصوصاً اس کے مرکزے میں موجود پروٹون اور نیوٹران پر منحصر ہوتی ہے۔ جوہر میں پروٹون اور نیوٹران کی مجموعی تعداد کو اس عنصر کا جوہری کمیت عدد کہا جاتا ہے۔ جوہری کمیت عدد کو A علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ جوہری علامت، جوہری عدد اور جوہری کمیت عدد کو مجموعی طور پر علامتوں سے ظاہر کرنے کا طریقہ ذیل میں دیا گیا ہے۔ علامت AZ مثلاً C612 اس علامتی اظہار کا مطلب ہے کہ کاربن کا جوہری عدد جو کہ پروٹون کی تعداد بھی ہے وہ 6 ہے اور کاربن کا جوہری کمیت عدد 12 ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن کے مرکزے میں 12-6 نیوٹران ہوتے ہیں۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں جن کا ہمیں جوہری عدد اور جوہری کمیتی عدد معلوم کرنا ہے۔ اس میں سے ہم پہلا سوال حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، آکسیجن کی علامت O ہے، اس کے مرکزے میں 8 پروٹون اور 8 نیوٹران ہوتے ہیں۔ اس کی مدد سے آکسیجن کا جوہری عدد Z اور اس کا جوہری کمیت عدد A معلوم کیجیے۔ اس کا علامتی طور پر اظہار کیجیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں جوہر میں موجود پروٹون کی تعداد کو ہی جوہری عدد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آکسیجن میں پروٹون کی تعداد 8 ہے، اس لیے آکسیجن کا جوہری عدد بھی 8 ہوگا۔ جوہر میں موجود پروٹون اور نیوٹران کی مجموعی تعداد کو عنصر کا جوہری کمیت عدد کہا جاتا ہے، اس لیے آکسیجن کے جوہر میں پروٹون کی تعداد 8 ہے اور نیوٹران کی تعداد بھی 8 ہے، تو یہاں پر پروٹون اور نیوٹران کی تعداد ملانے پر 8 + 8 16 ہوتے ہیں، تو آکسیجن کا جوہری کمیتی عدد A 16 ہوگا۔ اس کا علامتی طور پر اظہار ہم اس طرح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آکسیجن کی علامت O لکھیں گے۔ O اوپر جو ہے A یعنی کہ جوہری کمیتی عدد لکھنا ہوتا ہے اور نیچے Z یعنی جوہری عدد لکھنا ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے O لکھیں گے اور اس کا جوہری کمیتی عدد کتنا ہے 16 اور جوہری عدد ہے 8۔ ہم اس طرح سے اسے لکھیں گے۔ سبق کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔